غار ثور سے نکل کر مدینہ تک کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن ہے؟ اس سفر میں کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور سے مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معروف راستے کو چھوڑ کر غیر معروف راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس سفر کے دوران کون سے واقعات اور معجزات ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر حضرت ایوب انصاری کے گھر کیوں قیام کرا؟ ایسی معلومات جو آپ نے پہلے کبھی کسی چینل پہ نہیں سنی، ہماری ویڈیو میں سنیے اور چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ 3 دن کی مسلسل اور بے نتیجہ کوشش کے بعد جب کفار کے جذبات سر پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے والے معروف راستے کو چھوڑ کر غیر معروف راستے سے جانے کا ارادہ، جس کے لیے عبداللہ نامی شخص کے ساتھ بات طے کی۔ عبداللہ اپنے وعدے کے مطابق غار ثور پہنچ گئے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابوبکر بھی سفر کی زاد راہ لے کر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ سے آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ رہنما عبداللہ نے غار سے نکل کر ساحل کا راستہ کیا۔ آپ یمن کی طرف چلے گئے اور پھر جنوب کی طرف خوب ایک طویل مسافت گئے۔ پھر آپ پچھم کی طرف مڑ گئے اور ایک راستے پر پہنچ کر آپ نے شمال کا رخ کیا۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جو غیر معروف اور بیگان تھا۔ اس سفر کے دوران کئی واقعات اور معجزات ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گھر کے قریب تھی جس میں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز پر اس نے عرض کی کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کی خدمت کرتے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کونے میں کھڑی بکری پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی ماں سے پوچھا کہ کیا ہم اس بکری کا دودھ دو سکتے؟ اس نے عرض کی کہ اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو ضرور۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست اقدس اس کے تھنوں پر پھیرے۔ اس بکری کے تھنوں میں دودھ ابھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دو کر اس خاتون کو بھی پلایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور اس کے بعد پھر خود بھی خوب سیر ہو کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس برتن میں دودھ دوہا اور وہ برتن بھر کر اس خاتون کے حوالے کیا اور آگے کی طرف روانہ ہو۔ کیونکہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور گرفتار کر کے لانے کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کرا، اس لیے سراقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بنی۔ یہ واقعہ خود سراقہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے عزیز و اقارب کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ ساحل سمندر کے قریب سے میں نے حضرت محمد اور حضرت ابوبکر صدیق کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ آپ نے فلاں لوگوں کو دیکھا ہے، یہ وہ لوگ نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے میرا گھوڑا ان کے بہت قریب لے گیا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا اور میرا ارادہ غلط ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھوڑے کی اگلی ٹانکیں زمین میں دس گئیں اور میں گھوڑے سے گر گیا۔ میں جان گیا تھا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو امن کی غرض سے پکارا تو وہ لوگ رک گئے اور میں نے ان سے امن کی عرض کی۔ میں نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کی قوم کے لوگ نے آپ کے قتل کرنے کے لیے اعلان کر رکھا ہے۔ میرے پاس جو سامان تھا وہ بھی میں ان کو دینا چاہا، لیکن آپ لوگوں نے وہ پیشکش قبول نہ کی۔ انہوں نے مجھے فقط اتنا کہا
کہ آپ واپسی پر کسی کو ہمارے بارے میں نہیں بتائیے۔ میں نے ان سے امن کا پروانہ چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام فہرا کو عرض کی کہ انہیں امن نامہ لکھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے امن کا پروانہ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دیا اور میں واپس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے آگے روانہ۔ اس سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بریدہ اسلمی سے، جو اپنی قوم کا سردار تھا۔ انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں نکل آیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو دل دے گئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کلمہ پڑھ کر اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر اس کو نیزے سے باندھ کر ایک جھنڈا بنا کر لہراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ اعلان کرتے چلے کہ لوگوں امن کا سویر آ گیا ہے۔ 8 ربیع الاول سن 14 نبوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں۔ اہل مدینہ کو اس بات کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ لوگ صبح نکلتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہتے۔ جب دھوپ چڑھتی تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن ابھی لوگ لوٹ کر آئے تھے کہ ایک شخص نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کی کہ لوگوں، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ قباء کی وادی میں تشریف لائے۔ چنانچہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بہت بڑا جمع کثیر گلیوں میں امڑ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے قباء میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کھڑے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو ملتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر تان کر آپ پر سایہ کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مکہ میں قیام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی امانتیں لوگوں کو واپس کر پیدل مدینہ کی طرف سفر کیا اور قباء کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام کیا۔ 5ویں دن جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف پھر سفر کیا۔ قباء کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، جہاں آج بھی اس کی یاد میں ایک مسجد موجود ہے۔ جمعہ کے روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ایک وادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کا رخ۔ اس روز یثرب مدینہ الرسول بن گیا، جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوئے، جسے مختصراً مدینہ کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بنو نجار کی بچیاں چھتوں پر کھڑے ہو کر آپ کے استقبال کے نغمے پڑھ رہی ہیں۔ لوگ غریب ہیں لیکن ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہے۔ ہر کوئی آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلے میں پہنچی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحال کا محلہ۔ ایک مقام پر آ کر بیٹھی، بیٹھ کر پھر اٹھی اور ایک چکر کاٹ کر پھر آ کر بیٹھ گئی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے۔ جب دوسری مرتبہ اونٹنی اپنی زمین پر بیٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نیچے اتر۔ یہ وہ مقام تھا جس کے سامنے حضرت ایوب انصاری کا گھر۔ ایوب انصاری آئے اور اونٹنی کا سامان لے کر اپنے گھر لے گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب انصاری کے گھر کا انتخاب کیا۔ یہ یثرب فقط مدینۃ الرسول نہ بنا، بلکہ اسلام کی ایک پہلی ریاست بنی، جہاں سے پھر اسلام عرب کیا عجم تک پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مسجد تعمیر کی اور مہاجرین اور انصار کے درمیان مقاط مدینہ قائم کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں خوشحالی آئی اور اسلام کا ایک نیا دور شروع۔